یہ سرکار اس 50 MLA ہندس کلس پہ بنے ہمیں چھٹی خطر دی دلی والن پرسن یہ بغیر لوگ جو سرکار میں ہیں جن کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ آپ چھٹی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ دلی سے پوچھ کے چھٹی دینی ہے. اگر دلی سے پوچھ کے چھٹی دینی ہے آپ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھو اور بیڑیاں لگا کر یا چوڑیاں لگا کے بیٹھو. ونو تھی میں نیشنل کانفرنس میں تمو پوت ہمو کس وعدہ تم پور کورمت. کشمیر میں ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے, بہت ایجنٹ ہے. ان ایجنٹوں نے جموں کشمیر میں سب کچھ بیچ ڈالا, پچھلے 75 سالوں میں سب کچھ بیچ ڈالا. اچھا وسنا تک وقت اچھا آب یا یہ وسان اس کیا ہو ضرورت دلی والے اچھے پور پت کن آ. اگر ہم دلی کے ساتھ ہیں 3 ہی وجہوں سے ہم دلی کے ساتھ ہیں. ایک کہ جمہوریت یہاں ہندوستان میں جمہوری نظام تھا جس کی ہم نے یہاں درجہ اٹھتے ہوئی دیکھی, یا ہندوستان نے ہمیں چھڑا گم کیا. بھائی ہندوستان نے آپ کو ہی نہیں چھڑا گم کیا, ہم سب کو جو گم دیا. جس دن 5 اگست ہوا وہ ہم سب کے لیے کالا دن تھا. کی باتیں ہو رہی ہے کہ جمہوریت بحال ہوئی ہے, یہ کیا کنٹرول جمہوریت ہے؟ نہ ہمارے بچے کو گھر سے نکلنے میں کوئی آزادی, نہ ہمارے بچوں کو کالج جانے میں کوئی آزادی, نہ ہمارے بچے کو سیر سپاٹا کرنے میں کوئی آزادی, نہ ہمارے لوگوں کو کس جگہ جانا ہے. اب یہ بھی تعین سرکار کرتی ہے کس جگہ لوگ جا سکتے ہیں, کس جگہ نہیں جا سکتے ہیں. ارے نالائق کو, اگر آپ لوگ سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے ہو تو کیا پھر آپ کا کام کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے, پیڑ گرنے سے غرض نہیں ہے. ہماری یور گئی سائن آزادی ہز کت کرنے خاطر تور آئی پان ایڈمنسٹریٹر بن. دلی والو بجلی جو آپ خود یہاں سے لے جاتے ہو ہمیں تو نہیں دیتے ہو, پیدل تو یہاں سے ہوتی ہے, ہمیں تو نہیں دیتے ہو. اور اگر ہمیں کچھ دیتے بھی ہو اس کے وہ دام لیتے ہو کہ اس میں ایک تو منافع در منافع ہے. دیکھیے یہاں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن ہوئے ہم کسی سے کم نہیں, آپ کی جماعت کسی سے کم نہیں ہے. 18,000 ووٹ آپ کی جماعت نے سونواری میں دی, اور یہاں الیکشن سے پہلے مجھے لگتا ہے 20 دن الیکشن سے پہلے ہم نے یہ کیا. یہاں ہم نے 20 دن الیکشن سے پہلے شفاعت صاحب کو اس میں الیکشن میں اتارا, تو 20 دن میں 6,500 ووٹ نیچے بیٹھیے 6,500 ووٹ 20 دن میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اور کن حالات میں, جن حالات میں ایڈمنسٹریشن پوری ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف تھی, اگر دونوں جگہوں پہ ایڈمنسٹریشن ہمارے کینڈیڈیٹس کے خلاف نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی جیت کو یہ روک سکتا تھا. بہرحال جو ہوا, شاید ہم نے ایک سیکھ یہ لے لی کہ اگر ہماری تنظیمی اکائیاں مضبوط ہوتی تو ان کو وہ جو ایڈمنسٹریٹو پریشر یہاں لگایا گیا وہ کام نہیں کرتا. کیوں جتنی زیادہ تنظیم گراؤنڈ لیول پہ ہوگی اتنی آپ کی قوت مضبوط رہے گی. آپ کے مسائل ہیں, کافی مسائل آپ لوگوں نے یہاں ذکر کیے. مجھے نہیں لگتا ہے اس وقت پرانی ریاست میں کوئی جگہ ہے جہاں مسائل نہیں ہیں. آپ کے تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ آپ اگنور ہوئے ہیں. آپ کی سیاست شاید جذباتی یہاں چلائی گئی ہے. آپ نے ووٹ بھی جذبات پہ شاید اس علاقے میں, کیونکہ ادب کا مرکز ہے, میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں, پھر مجھے کہا جائے گا کہ بے عزتی. زیادہ ادبی لوگ سے آسان شاید زیادہ ایموشنلی سوچان. اگر یہ کارکردگی کی بنا پہ سوچتے تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی کا ہاتھ تھام لیا ہوتا. بہرحال کبھی دیر نہیں ہوتی ہے, اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے فیصلہ کیا, صحیح ہے, ہمیں منظور ہے, کیوں ہم مسلمان ہیں اور جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. اور وقت نے ثابت کیا, یہ 10 مہینوں نے ثابت کیا ہے جو ہم کہہ رہے تھے ہم نے اس کا خمیازہ ضرور اٹھا لیا. اس الیکشن میں آپ کی جماعت ہار گئی, آپ کے چہیتے ہار گئے, آپ کا لیڈر ہار گیا, سب ہار گئے, لیکن یہ دنیائی عمل میں ہار گئے. لیکن 10 مہینے بعد آج ہم دیکھتے ہیں شاید آپ جیتے,
آپ کی جماعت جیت گئی, آپ کے لیڈر جیت گئے. کیوں؟ آج سب کو وہی کہنا پڑتا ہے جس کی بنا پہ ہمیں الزام دیا گیا تھا. ہمیں کہا گیا تھا یہ دلی کے ایجنٹ ہیں. صحیح بات. میں آج یہاں سے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بات بڑی دل سے کہنا چاہتا ہوں. الطاف بخاری کو کسی کی ایجنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنی پارٹی کو کسی کی ایجنٹ بننے کی. جموں کشمیر میں ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے, بہت ایجنٹ ہے. ان ایجنٹوں نے جموں کشمیر میں سب کچھ بیچ ڈالا, پچھلے 75 سالوں میں سب کچھ بیچ ڈالا. اب جب وہاں سے لانے کا وقت تھا, گھر میں بیٹھے یہ بہانہ کر کے کہ ہم گرفتار ہیں یا ہندوستان نے ہمیں چھڑا گم کیا. بھائی ہندوستان نے آپ کو ہی نہیں چھڑا گم کیا, ہم سب کو جو گم کیا. جس دن 5 اگست ہوا وہ ہم سب کے لیے کالا دن تھا, اور ہم کبھی اس دن کو نہیں بھولیں گے. کتنا بھی ہو جائے کوئی نہیں بھول سکتا ہے. جس کی بھی تھوڑی سی بھی, جس کا ضمیر تھوڑا زندہ ہو, اس دن کو نہیں بھول سکتا. لیکن کیا ماتم نہیں رہے؟ آج جس دن میں بول رہا ہوں, اس سے بڑا دن کوئی ہے ماتم کا مسلمانوں کے لیے؟ اس سے بڑا دن کوئی نہیں. عاشورہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ جنت میں پہلے سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کو عاشورہ کے دن شہید کیا گیا. ہم آج ملے نا یہاں, عاشورہ کا دن ہے. اس کا مطلب ہے ہماری ہسٹری یہی ہے کہ ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں, ہم ماتم بھی مناتے ہیں, لیکن دنیا بھی چلاتے ہیں. دلی نے اگر 5 اگست 2019 کو چھڑا گھونپا تو کیا ہم باہر نہیں نکلتے؟ کیا ہم کچھ بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ تمو کیا کور نظام یم نیرین یم بچائین. اگر تمو جماعت آسے نا درامس تم دہ کی 1 مارچ 2020 آسے نا بنیمت, یہ آسے نصف گریز ہیوتمت بمبی ہندیو. یوت جنت کتہ بن؟ یہ بنڈپور وولرس اند پک آسے نا زمین تمو ہیوتمت. تہذ مانسبل آسان نا تمے بسان, تمو آسے بوڑ سمندری جہازا بمبی ہندیو اونمت, تھی مز آسان بسان. اس ما وون اقتدار دل پہ, تھی ساری اس کم سات پہ اس ما وون دل پہ اقتدار, اس ما ہوں پنہ خطر اقتدار. یہ لیڈر تی کورمت کہ یور گئی سان آزادی ہز کت کرنے خطر, تور آئی پان ایڈمنسٹریٹر بن. اس ما وون اقتدار ما وون, اس ما کرسی پنہ خطر. کیا شکور یقین کرسی دن وول خدا بیچ پن لوگ. اس اون یہ تہ نمت دل والو, دل والو نیا 370 500 تر مز جموں کشمیر کس عام انسان سند خطر امیک بغیر کہین کہ زمین تہذ تو تھی پان ون ہیوان تو کنان, نوکری آس یہ تہ نیران تہندی بچن ملان. اگر اس یہ بچو گناہ کورس اسے مے باسان اس کور گناہ, تمیک سزا دتو اس تہ لوکو دیت سزا. مگر آج دتو لوکن دتو یہ سزا تہذ نوکری بچاؤن تہد یت حکومتس گئی 10 ؤری, مے اون 15 ؤری, مے چلیا مے تیزی مثال, مے ووٹ ملمت کی, بہت ووٹو بنیامت کی. سن طاقت پن ایمانداری تو پن سروس مے سی ژتجی لیڈر ان 40 ؤری گمت, 20 ؤری گمت, 30 ؤری گمت. وہ ساروی نش لۄکُٹ, مے 5 ؤری سیاستس من گمت. اس تھو نا گروی پن عزت تتہ. اس بوزنا یہ لیکھ ماجہ لیکھ بین لیکھ ہر کھانا لیکھ بوزنا اس. تھی بوزو نا, تھی ونو نا گامن مز قابر چھو. اللہ تعالیٰ سند فضل سۭتۍ تھی مسلمان کھانا مسلمان ساجو گو سہ پوز ون لکن دپان اللہ تعالیٰ ون گناہ کرے بہ بندہ معاف, مگر یہ حقوق العباد کرنے معاف. حقوق العباد تم گئی یہ نا حقوق العباد. بی کت حقوق العباد ونان پنن لوکن اپوز ون یہ ساروی نش بوڑ ونان. اسی وون پنن لوکن پوز. اگر پوزس پہ بور دت پتہ کس وجہ تھی تہ کھیوان گھر ژوٚٹ, بہٕ تہِ کھیوان گھر ژوٚٹ, سٲری کھیوان. اس لیے ونن ہمت مہ ہٲیزِ, تُہۍ چھِو صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ تُہۍ پنٕنۍ تنظیٖم رسکت سٹرانگ کٔرِو بۄنہٕ,
تھی الیکشنس تام کھوچان کنس ونس ول اپنی پارٹی مز کر جوائن آج گھو سین نیبر کڑت دپس ول ایماندارن سی پک دو اللہ تعالیٰ مکلی پگہ تہ ایماندار مز تک دنیا من کھانا روزن وول یہ سارے گھن اخ دہ ہر کنس گھن روزن وول پت کن ناو پت کن ون یہ سا بے ایمان کن یہ ایماندار یہ سا پزیور کن یہ اپزور یہ ون کہین یہ سا چیف منسٹر کن یہ چیف منسٹر ام سن چیف منسٹر تھو نس یاد تھوک ایماندار تو بے ایمان گناہ گار تو ثواب نیک تو بد اللہ تعالیٰ ونو پنہ خطر تہ نیکی میانہ خطر تہ یم جماعت خطر تہ نیکی یہ میں ونان دپان کیا مذہبی جماعت چھوا چلاوان میون جواب تمن بہ مذہبی جماعت چلاوان کی اور بہ غیر مذہبی جماعت تہ چلاوان کی یہ کرو اس پہ کرن انسانیت کن دائرن من مذہب کن دائرن من پن لکن ہیکو پوز ورنت تیل کس ونو پوز یہ مانو بایو ون گریز یہ گریز کیاز بند اور کیاز نیو ٹورسٹس اجازت ٹورسٹس کیاز نی اجازت یا گریز کن ٹورسٹ ستن متعلق روزگار ٹھیک پانس بنان بہت من کران آج گورنر صبس گریز وادی ترو یل ٹورسٹس دیو تور گھن تھی کرو چیک اگر تھی چیک تھی کرن تمیک زیو خمیاز تلنا لوگ یہ ورنو مے یہ جولائی ریت 1971 من یہ ریتس من 13 جولائی سن شہید گمت یہ شخصی راجس خلاف تم وچ یم سن شخصی راج تس خطر دزک جمع چھٹی مہاراجا ہری سنگھ تر خلاف کیا جوم تہ ست اگر تم خوش کرنے خطر تمن چھٹی دزک یہ سرکار اس 50 MLA ہندس کلس پہ بنے تمن چھٹی خطر دلی والن پرچھن ہم مانگ کرتے ہیں 13 جولائی کو چھٹی دی ہونی چاہیے یہ جو سرکار ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم دن ہے ہم ان شہیدوں کو شردانجلی آج بھی یہاں سے میں دیتا ہوں اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو بھی ہم شردانجلی دیں گے یہ بغیر لوگ جو سرکار میں ہیں جن کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ آپ چھٹی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ دلی سے پوچھ کے چھٹی دینی ہے اگر دلی سے پوچھ کے چھٹی دینی ہے آپ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھو اور بیڑیاں لگا کر یا چوڑیاں لگا کے بیٹھو آپ کے لیے بیڑیاں بھی کم ہیں کیوں جو لوگوں کا کام نہیں کر سکیں گے جاؤ بیٹھو کہیں جس طرح آپ 2020 میں کہتے تھے کہ ہمیں بیڑیاں لگا کے جیلوں میں رکھا ہے کیا بات ہے کوئی بات ہی نہیں کوئی کر رہا ہے 13 جولائی کی سارے تھوک دیتمت اہندین لیڈرن تھوک مگر یہ دپان شاید کرنے کت رٹت نی گورنر رٹت نی نہ دل ول رٹت دن اپنی پارٹی ول تیار یہ منگنس پہ اگر کھانا رٹت نی کہ 13 جولائی دیو اتھ چھٹی مجھے باسان ساری تیار یہ جموں کشمیر تمو شہیدوں اگر پن زو دتک اس ہیکو نا پن پان اریسٹ کرنا یہ کیا بات ہے یہ کس جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہے کہ جمہوریت بحال ہوئی ہے یہ کیا کنٹرول جمہوریت ہے نہ ہمارے بچے کو گھر سے نکلنے میں کوئی آزادی نہ ہمارے بچوں کو کالج جانے میں کوئی آزادی نہ ہمارے بچے کو سیر سپاٹا کرنے میں کوئی آزادی نہ ہمارے لوگوں کو کس جگہ جانا ہے اب یہ بھی تعین سرکار کرتی ہے کس جگہ لوگ جا سکتے ہیں کس جگہ نہیں جا سکتے ہیں ارے نالائکو اگر آپ لوگ سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے ہو تو کیا پھر آپ کا کام کیا ہے سیکورٹی تو بیسک ڈیوٹی ہے کسی بھی سرکار کی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے وہ گورنر کرتا ہے یا چیف منسٹر کرتا ہے اس کیا بات سے کیا ہمیں آم کھانے سے غرض ہے پیڑ گرنے سے غرض نہیں ہے ہماری جتنی بھی جگہیں ہیں ان سبھی ٹورسٹ جگہوں کو کھلا چھوڑا جائے اور لوگوں کو اجازت ہو وہاں جانے کی وہاں سیر سپاٹا کرنے کی
باہر سے ٹورسٹ آئے ان کو اجازت ہونی چاہیے آنے کی. یہاں آپ نے ایک اور سوال ابھی اٹھایا, ٹنل کیوں نہیں بنے گی ٹنل؟ کس نے کہا آپ کو ٹنل نہیں بنے گی؟ جب بجلی لانی تھی, پانی ہمارا استعمال کرنا تھا, تب این ایچ پی سی کو دے دیا نا, یہ پروجیکٹ دے دیا نا این ایچ پی سی کو. دلی والوں, بجلی جو آپ خود یہاں سے لے جاتے ہو ہمیں تو نہیں دیتے ہو, پیدا تو یہاں سے ہوتی ہے, ہمیں تو نہیں دیتے ہو. اور اگر ہمیں کچھ دیتے بھی ہو اس کے وہ دام لیتے ہو کہ اس میں ایک تو منافع در منافع ہے, نوکریاں وہ بھی باہر سے. جب ہماری سہولیت کی بات آتی ہے وہ ٹنل ہے, اس کو کیوں نہیں بنائیں گے؟ میں آج آپ لوگوں کو ایک وعدہ دیتا ہوں کہ ہم ہر فورم میں دلی میں بھی یہ اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے مغل روڈ کی ٹنل کا بیڑا اٹھایا تھا یا کرنا کی ٹنل کا بیڑا اٹھایا تھا, ایک نہ ایک دن تو وہ بھی پورا ہوا. مجھے یاد ہے 2015 میں جب پنچ میں ہم نے تقریر کی کہ یہ ٹنل ہم دینے جا رہے ہیں, کا مذاق کیا جا رہا تھا گہری دن انگلش نشانی پونس. اچھا کل کن مت تھا ہندوستان دی ہسا ہندوستان پونس کیا دین اسی وقت اچھا آب یپری وسان اس کیا ضرورت دلی والے کوڑ پت کن آب. اگر ہم دلی کے ساتھ ہیں, 3 ہی وجہوں سے ہم دلی کے ساتھ ہیں. ایک کہ جمہوریت, یہاں ہندوستان میں جمہوری نظام تھا جس کی ہم نے یہاں دجیاں اٹھتے ہوئی دیکھی. اگر صاف و شفاف الیکشن کہا جائے, میں کہتا ہوں یہ پہلا الیکشن ہوا. ہم ہار گئے لیکن صاف و شفاف الیکشن ہوا, کیوں ہم جیسے لوگ دلی کے نزدیک تھے جنہوں نے کہا کہ صاف و شفاف الیکشن ہونا چاہیے. ہم نے دھاندلیوں کی نہیں مانگی, ورنہ جب بھی الیکشن یہاں ہوئے یہ دھاندلیاں کرتے تھے. دوسرا, ہمارے بچوں کو ہمیں تب بھی پتا تھی ہم ملک کے اس حصے میں جہاں ہمارے بچوں کے انڈسٹری نہیں لگ سکتی, ان کو نوکریاں ملیں گی. تیسرا, ہماری ڈیولپمنٹ. تو میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے مانگ کرتا ہوں کہ ہماری ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پرائیورٹی پہ اٹھائے جائیں. جس طرح آج ہر جگہ روڈز بن رہے ہیں, بانڈی پورہ کو کیوں نہیں؟ کوئی بھی علاقہ, یہ نہیں ضروری ہے کہ میں آج بانڈی پورہ ہے تو میں بانڈی پورہ کی بات کروں گا. میں آپ کو ہر علاقے کی جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. دوسرا, ہمارے بچوں کی نوکریاں, کیا بات ہے. باقی ونیو تھی میں نیشنل کانفرنس ویا تمو کور پوت ہمو کس وعدہ تمت پور کورمت. ہم جموں کشمیر کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے. ہر ایک انسان میں یہ فطرت ہے. اللہ مالک جس میں اللہ نے ایمانی کو دی وہ نہیں دے گا, لیکن اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والی واحد قوم ہم ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں اللہ کرے وانگن کرن نا اللہ وانگن چھ کیا چھو پہ خوش روزن اللہ تہ کرنا وانگن تہ کرنا. باقی کسر روزان تہ بیاکھ سہ لاگان ودن دان تو سان 5,000 بچن کرناوان شہید تر ودنس مز. تہد ما گژھان کانٛہہ شہید؟ یہاں ہمارے ٹرائبل لوگ ہیں, نہیں جی یہ چٹی بانڈی والے ہیں, وہاں سے ان کی شکلیں ان سے ملتی ہیں. بھائی شکلیں ملنے کے لیے ان کو پکڑ کے تھوڑے لاؤ گے. اس لیے سوچو, ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کب تک اس ڈونچ دباؤ کی سیاست کے ساتھ رہیں گے. یہ جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت کو اگر آپ مضبوطی سے سینچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الٹیمیٹلی جو سر چشمہ اس پاور کا ہے وہ آپ لوگ ہو. لیکن آپ لوگ نہ کیا کرو, خود کرو, ٹائم ہی نہیں. ہمیں تو کہتے ہیں ہم کافروں کے ساتھ ہیں.